یہ بتائے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب اس پارٹی کے چیئرمین ہے ظاہر ہے جو کہ اس وقت ایک تحریک میں ہے یا ایک اسٹرگل کر رہی ہے، ان کو کیا واقعی اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں، اور علیمہ خان صاحبہ کیوں اپنی پارٹی قیادت کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں؟ بہت شکریہ آسمہ۔ دیکھیں، تاریخی طور پر ہمیشہ سیاسی جماعتوں نے جمہوری جدوجہد کی، قانونی جدوجہد بھی کی، جمہوری جدوجہد بھی کی۔ بھٹو صاحب بھی جیل میں تھے، بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو صاحبہ جمہوری جدوجہد کرتی رہی، لیکن پارٹی انٹیکٹ تھی، تمام پارٹی اپنے اپنے ڈومین میں کر رہے تھے۔ بہت سے کارکن جیلوں میں بھی تھے، کوڑے بھی کھا رہے تھے، لیکن کہیں اختلاف نہیں تھا پارٹی کے اندر۔ پھر نواز شریف صاحب کے پہ جو مشکل وقت آیا، کلثوم نواز صاحبہ نکلی تھی، پھر اٹک قلعے سے جب ان کو جلا وطن کیا گیا تو انہوں نے اپنے خاندان سے باہر کے جاوید ہاشمی کو پارٹی کا صدر بنایا اور وہ پارٹی چلاتے رہے۔ یہاں پر معاملہ عجیب سا ہے۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والے جدوجہد کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ شفیع جان بیٹے، پچھلے دنوں ہم نے ان کا پھٹا ہوا گریبان بھی دیکھا، اور سیاسی کارکن کو ہونا چاہیے ایسا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علیمہ خان کس حیثیت میں کر رہی ہے؟ کیا وہ پارٹی کو ہیٹ کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو پھر پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ کیا ان کی کوارڈینیشن ہے؟ پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ فیصلے جو بھی بڑے فیصلے ہوئے وہ سارے علیمہ خان نے کیے۔ یعنی آپ علی امین گنڈاپور کی مثال لے لیں، ان سے آپ ہزار ہا اختلاف کریں، لیکن انہیں انتہائی مشکل حالات میں پارٹی کو بھی سنبھالا، صوبے کو بھی کسی حد تک سنبھالا تھا، کوارڈینیشن میں بھی تھے، معاملات بھی چلاتے رہے، حالانکہ پارٹی کے لیے انتہائی مشکل وقت تھا۔ اس علی امین گنڈاپور کو پلک جھپکتے میں فارغ کر دیا گیا۔ کس نے فارغ کیا؟ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، ان کے پاس کون کمیونیکیشن کرتا رہا؟ پھر شیر افضل مروت مشکل ترین حالات میں نکلا، پارٹی سے فارغ ہوا۔ بیرسٹر گوہر معاملات کو چلا رہے ہیں، لیکن انہیں دیوار سے کس نے لگایا؟ مگر ابھی جیسے بہنوں کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ تو ہے خراب، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ طبی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ پٹیشن دائر کی جائے، تو نہ ہوتا تو ظاہر عمران خان صاحب بھی نہ۔ دیکھیں، میرے انفارمیشن کے مطابق پچھلی منگل کو، یعنی پچھلے ہفتے، عمران خان کا میسج آیا تھا پارٹی کے ایک دو اہم رہنماؤں کو، اور کہا تھا کہ میں میرے ہیلتھ کے حوالے سے آپ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں۔ یعنی اگر عمران خان نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو صحت کا مسئلہ ہے، اگر انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور میرے معلومات تو یہ بھی ہے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میری صحت پر سیاست نہ کرے فی الحال۔ اچھا، اپنی پارٹی کو؟ ہاں، اپنی پارٹی لیڈرز کو۔ اچھا، یہ میسج آیا تھا تو 7-8 دن تک پٹیشن کیوں دائر نہیں ہوئی؟ یعنی وہ سلمان صفدر جو اتنا بڑا اماؤنٹ لے رہے ہیں، جو فیسز لے رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے، چلے میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اتنے بڑے وکیل بھی ہیں اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، ان دونوں نے کیوں پٹیشن دائر نہیں کی؟ میرے معلومات یہ ہے کہ پھر پارٹی کے لیڈروں نے لطیف کوسا صاحب سے کہا اور انہوں نے کل پٹیشن دائر کی۔ اچھا، اور اس کے باوجود ان کے خلاف جو ہے وہ، اور جیسے ہی انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے، اسی وقت علیمہ خان نے پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس یہ کیا کہیں گے شفیع کے اوپر کہ عمران خان صاحب ہدایت دے رہے ہیں صحت پہ سیاست نہ ہو، اور سیاست کوئی اور نہیں، کہ حکومت تو چاہے گی کہ سیاست ہو، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر سے سیاسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے آسمہ صاحب آپ کا شکریہ۔ جہاں تک علیمہ صاحبہ کا سوال ہے اور جہاں تک صحت کی بات ہے، تو سٹانس بڑا کلیئر ہے تحریک انصاف کا کہ ہم عمران خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ علیمہ خان ان کی بہن، وہ ان کی فیملی ہے، اور یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے ان کی صحت۔ ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ جو صحت ہے عمران خان صاحب میں، اس میں فیملی انٹرویل کرے گی، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں۔ اگر سیاسی معاملہ ہوتا تو پارٹی انٹرویل کرتی، پولیٹیکل لیڈرشپ انٹرویل کرتی۔ اس کی بہنوں کی جو بھی ڈیمانڈ ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہے، پہلی بات۔ اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ان کو شفٹ کیا جائے، فیملی کی زیر نگرانی ہو، ذاتی ڈاکٹر ان کا ہمراہ ہو، جو کہ جائز بھی ہے اور بنیادی بھی ہے۔ جہاں تک سیاست کی بات ہے تو علیمہ آپا نہ سیاست کرنا چاہتی ہے، نہ ان کے کوئی سیاسی عزائم ہے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے صحت کا جو ایشو بنا ہوا ہے تو یہ ملاقات کی نہیں ہو رہی، اس کے لیے وہ اڈیالہ بھی جاتی ہے، اس کے صحت کے حوالے سے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، حالانکہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا بات چیت ہوئی یا ملاقاتیں ہوئیں، وہ اس میں بیرسٹر گوہر کا بڑا کردار ہے۔ دیکھیں، 9 مئی کے بعد جب ایک ویکیوم کریٹ ہوا، ایک سپیس بنی، تو بہت سے وکلا پاکستان تحریک انصاف میں شامل بھی ہوئے، اور جو پہلے کے وکیل تھے ان کو بھی اہم عہدے بھی دیے گئے۔ آپ
آپ دیکھ لیں کہ آج چیئرمین بیرسٹر گوہر ہے، وہ بھی وکیل ہے، ویل نون نام ہے. اس طرح سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری ہے، تو وہ بھی وکالت کا پیشہ ہے ان کا. پھر آپ سینٹ میں دیکھ لیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں. پھر اس طرح اگر آپ دیکھ لیں تو کافی ایم این ایز بھی ہیں، اور ایم این ٹکٹیں بھی دی گئی وکیلوں کو. تو وکیلوں کو چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کے کیسز کو پرسو کرے، وہ کوشش کرے کہ کیسز لگے. وہ کہہ رہے کہ ہم کر رہے ہیں، کوشش کر بھی رہے ہیں، لیکن تھوڑا مزید کوشش کرنی چاہیے، ایک سٹیپ مزید فارورڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز لگیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3-4 دن سے ہم سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دے رہے ہیں. پارلیمنٹیرینز وہاں پہ موجود ہیں، سی ایم سہیل افریدی صاحب نے خود لیڈ کیا اس کو، وہاں پہ آئے، پورا دن وہاں پہ بیٹھے رہے. ہمارا آج چوتھا دن ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھے رہے. آج ہائی کورٹ میں صرف ہماری ایک جو کیس تھا وہ لگ گیا ہے 11 مارچ کے لیے، القادر کا، اور توشہ خانہ 2 کیس آج بھی نہیں لگا. اب مسئلہ یہ ہے آسمہ صاحبہ کہ 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز نے ایک پیٹیشن سائن کی، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی پیٹیشن لے کے گئے، وہ پیٹیشن نہیں لگی. 12 سے زیادہ پیٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے ملاقات کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے، نہیں سنی جا رہی، نہیں لگائی. یہ 16 سے زیادہ پڑی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پھر دوسرے سائیڈ پہ دیکھ لیں، 1 منٹ مجھے دیجیے گا، دوسرے سائیڈ پہ آپ دیکھ لیں کہ جب خیبر پختونخوا کے شہراؤں پہ لوگ خود سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک عام آدمی پشاور ہائی کورٹ گیا، پیٹیشن لے کے گیا، اسی دن لگی، اسی دن سنی گئی، اسی دن فیصلہ ہوا. اگلے 24 گھنٹے امپلیمنٹیشن کی بات ہوئی. جہاں پہ تحریک انصاف کے خلاف کوئی چیز ہو تو کورٹس اسی دن لگاتی ہے، اسی دن سنتی ہے، اسی دن فیصلہ کرتی ہے. جہاں سے ہم آسانی ڈھونڈتے ہیں کورٹ کے ذریعے، نہ ہمارا کیس لگایا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے. بالکل، یہ جو ایک تو خیر عمران خان صاحب کی صحت ہے، اس کے اوپر حکومت بھی سیاست تو کر ہی رہی ہے نا. اگر چاہے تو ڈاکٹرز کو بھی بلایا جا سکتا ہے، ان کے ذاتی معالجین کو بھی، ان کی بہنوں کا شکوہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے، جو کہ نہیں ہو رہا. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی بات چیت بھی ہم نے کرنی ہے، تو یہ ایک ڈوئل پالیسی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد. آسمہ، جب یہ ہوا نا عمران خان صاحب کا پہلی دفعہ جب وہ عارضہ چشم میں مبتلا ہوتے ہیں اور جیل انتظامیہ کی طرف سے ڈاکٹرز ان کو چیک کرتے ہیں، اور ڈاکٹرز کی ہدایات کے بعد کہ جیل میں ان کا علاج ممکن نہیں ہے، ان کو کسی ہاسپٹل میں منتقل کرنا پڑے گا، کیا گیا، پمز لے جایا گیا. مطلب ایک قیدی ہے، این وہ جو رولز ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں جیل کے، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ سارا عمل جو ہے یہ ہو گیا. چلیں اب فیملی تک بات آ گئی. آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بشرا بی بی کو ہر لمحہ اس حوالے سے آگاہ کیا گیا. جب عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ پمز لے جایا گیا، فالو اپ اپوائنٹمنٹ تھی جب، اس وقت ہر وقت ان کو بتا کے، اور امیجیٹ فیملی وہی ہے، نیکسٹ ٹو کن حکومت، جیل انتظامیہ یہی سمجھتی ہے. شادی شدہ بہنیں، اللہ ان کو عزت دے، اللہ ان کو آباد رکھے، سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن ان کی اہلیہ کو آگاہ کیا جاتا ہے اور علاج میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی جا رہی ہے. مگر ان کی اہلیہ کا دنیا کے ساتھ رابطہ نہیں ہے نا، وہ جیل میں ہیں، ان کی بہنیں باہر ہیں، ان کی پارٹی باہر ہے، کوئی عام قیدی تو ہے نہیں عمران خان صاحب، وہ ایک سیاسی قیدی تو ہے. دیکھیں ایک بہن، اب آج علیمہ خانم صاحبہ کیا فرما رہی تھی کہ ہمیں نہیں پتا کتنی فیصد آگ ضائع ہو چکی ہے، کتنا معاملہ ان کا ویژن متاثر ہوا ہے. ایک طرف ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ضائع ہو گئی، اب خان صاحب دیکھ ہی نہیں سکتے، ایک آنکھ سے ان کو نظر ہی نہیں آتا. تو یہ جو سیاست ہو رہی ہے نا، اس کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں، جیل انتظامیہ، جیل قواعد، جیل مینول کے تحت ہر قیدی کو یہ سہولت میسر نہیں آ سکتی